اسلام نے تو ہمیں یہ سبق دیا۔ آخری بات عرض کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہم فقہ کے لحاظ سے اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں، کیونکہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیروکار ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مٹی کی دیوار کو اگر وہ کہہ دیتے سونے کی ہے تو دلیل سے ثابت بھی کرتے کہ یہ سونے کی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ بازار سے گزر رہے تھے، غور کرنا، بارشوں کا موسم تھا اور آپ کے نالین یعنی جوتی مبارک کے ساتھ کیچڑ لگ گیا۔ اب کیچڑ چمٹ گیا تو امام اعظم ابو حنیفہ نے وہ کیچڑ صاف کرنا تھا، تو جوتی اتاری ساتھ دیوار پہ نا یوں جوتی کو مارا تو کیچڑ جوتی سے اتر گیا۔ لیکن ایسا کیا جائے تو کچھ کیچڑ دیوار کے ساتھ بھی تو باقی رہ جاتا ہے، تو دیوار کے ساتھ کچھ کیچڑ باقی رہ گیا۔ امام صاحب جوتی پہن کے آگے چلنے لگے تو دل میں خیال آیا کہ ابو حنیفہ تو نے کسی کی دیوار کو گندا کیا، یہ اس کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا، اور گندگی چھوڑ کے چلے جا رہے ہو، تو کہا چلو میں دیوار صاف کر دیتا ہوں۔ آئے کوئی چھلکا یا کوئی چیز لے کر نا وہ اس مٹی کو اتارنے لگے، تو دیواریں اس وقت کچی ہوتی تھیں تو صرف کیچڑ نہیں اترا، دیوار کی کچھ مٹی بھی نا ساتھ گرنی شروع ہو گئی۔ پھر دل میں خیال آیا، اب دیکھو نا ایمان کتنی بڑی چیز ہے۔ پھر دل میں خیال آیا ابو حنیفہ کسی کا گھر ہے، کسی کی دیوار ہے، اس کے دیوار کی مٹی تیرے ہاتھ سے اضافی نیچے گر رہی ہے، اس مٹی کے گرنے سے اس کی دیوار کمزور ہوگی، اسے نقصان پہنچے گا۔ ایسا بھی نہیں کرنا کہ تیرے کیچڑ صاف کرنے سے مٹی مزید بھی تو ساتھ گرے گی نا، تو کہا اس سے دیوار کمزور ہوگی، ایسا بھی نہ کرو۔ سوچا کہ کیچڑ چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتا، اور صاف کروں تو پھر مٹی گرتی ہے، ایسا بھی نہیں کر سکتا، تو کروں تو کیا کروں۔ وقت کا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، میں پھر یہ کہہ رہا ہوں ایمان بڑی دولت ہے۔ ایمان ہو تو رب طریقے بھی بتا دیتا ہے، ہم جیسا ہوتا تو کہتا ہوں مولوی رب پھڑے پایا کیا کریں اب ہم، لیکن ایمان تھا تو ان کو طریقہ بھی آیا۔ انہوں نے کہا چلو اور کچھ نہیں کر سکتے، گھر کے مالک کو بلا کر اس سے معافی تو مانگ سکتا ہوں کہ میری غلطی سے تیری دیوار گندی ہو گئی تو مجھے یہ جرم معاف کر دے، تو چلو میں اس سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ گھر کے مالک کا دروازہ جو تھا اس کو دستک دی، گھر کا مالک باہر نکلا۔ اب دیکھو رب کا کرنا کہ وہ گھر مسلمان کا نہیں تھا، وہ مجوسی کا گھر تھا جو آتش پرست ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ باہر نکلا تو دروازے پہ مسلمانوں کے امام کو دیکھا، اس نے کہا خیریت سے آئے، تو امام صاحب نے گندی دیوار کی طرف اشارہ کیا، فرمایا یہ تیرے دیوار پہ کیچڑ ابو حنیفہ کی غلطی سے لگ گیا۔ تو اس نے کہا پھر کیا ہوا، تو کہا میں حل پوچھنا چاہتا ہوں کہ یا تو ویسے مجھے معاف کر دے، نہیں تو مجھے تو اجازت دے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اس کیچڑ کو صاف کروں۔ تو اجازت کیوں لے رہا ہوں، تاکہ کیچڑ کے ساتھ دیوار کی مٹی گرنی ہے تو وہ تیری ملک ہے، تجھے نقصان ہے، تو اس کی اجازت دے۔ تو کہا کہ میں اس دیوار کو صاف کرنا چاہتا ہوں، اس واسطے تیرے دروازے پہ دستک دی ہے۔ اب توجہ سے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر کبیر میں یہ بات لکھی، فرماتے ہیں جس وقت امام ابو حنیفہ کا یہ کردار اس مجوسی نے دیکھا تو اس نے کہا انا ابدأ بتطہیر قلبی، اس نے کہا ابو حنیفہ دیواریں بعد میں صاف کرنا، پہلے میرے دل صاف کر کے مجھے مسلمان کر دو، پہلے میرا دل صاف کرو۔ کیوں؟ متاثر ہو گیا نا کہ ہم مجوسی کیا کردار رکھتے ہیں، مسلمانوں کا کردار کیا ہے کہ میری دیوار پہ کیچڑ لگے اور اس کی معافیاں مانگ رہا ہے۔ تو اس نے کہا پھر دیوار چھوڑ دو، پہلے میرا دل صاف کرو اور مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ۔ یہ ہے کہ مسلمان کا کردار، مسلمان کا عمل، اور دوسری طرف ہم ہیں۔ میں نے سنڈے میگزین میں پڑھا تھا، ہمارے گھر میں موجود ہے، غالباً 2007 کی بات ہے، باقاعدہ ایک پیج چھپا تھا، اس پہ اتنا بڑا سوالیہ نشان اور لکھا تھا مجرم کون۔ انہوں نے یہ لکھا تھا، اخباری رپورٹ ہے، کہ امریکہ کے ایک فیملی نے اسلام کی تعلیمات کو پڑھا تو متاثر ہوئے کہ اسلام کا مذہب تو انگریزوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ وہاں سے آئے، لاہور ایئرپورٹ پہ اترے، تو اتر رہے تو دیکھا کہ واٹر کولر، پانی والا کولر لگا ہے، گلاس پڑا ہے اور گلاس کو زنجیر لگی ہے۔ انہوں نے ادھر ادھر سے پوچھا کہ گلاس کو زنجیر کس وجہ سے لگی، تو لوگوں نے بتایا کہ لوگ گلاس اٹھا کے چلے جاتے ہیں۔ ابھی ایئرپورٹ پہ آئے کلمہ پڑھنے کے لیے، تو انہوں نے جب بتایا نا کہ گلاس کو زنجیر اس وجہ سے لگی کہ یہ لوگ گلاس کو اٹھا کے چلے جاتے ہیں،
تو انہوں نے وہیں سے واپسی کا ارادہ کر لیا کہ انہوں نے کہا مسلمان نہیں ہوتے واپس ہی جاتے ہیں، اگر مسلمان ایسے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں مسلمان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اخبار والے نے رپورٹ لگائی اور اس نے لکھا کہ مجرم کون ہے اس بات کا کہ ایک خاندان مسلمان ہونے لگا تھا اور ہمارا کردار دیکھ کر وہ واپس چلا گیا، اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ایک طرف یہ حال اور دوسری طرف وہ کہ مجوسی باہر نکل کر امام صاحب کو کہتا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ، دیوار نہ صاف کرو، میرا دل صاف کرو۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا کردار بدل گیا ہے۔ تو اس واسطے ایمان کی سلامتی کے لیے ان 4 جرموں سے بچنا لازمی ضروری ہے۔ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، پہلا جرم کیا تھا نماز میں، دوسرا کیا تھا والدین کی نافرمانی، تیسرا کیا تھا شراب پینا کثرت کے ساتھ، اور چوتھا ہے کسی مسلمان کو تکلیف دینا۔ آپ کو یہ چند جرم کم از کم یاد ہو گئے ہوں گے، اپنے تک بھی محفوظ رکھیے، دوسروں تک پہنچائیے۔ کیونکہ یہ گھر کی حفاظت کے لیے نہیں، بہت بڑی دولت جو ایمان ہے ہمارے پاس اس کی حفاظت کے لیے ہے۔ یہ ایک چوکیدار ہے جو ان 4 جرموں سے بچانا، یہ چوکیدارہ کرے گا کس کا؟ ایمان کا۔ تو اس سے واسطے ضروری ہے کہ آپ خود بھی یاد رکھیں، دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے طفیل مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔